السلام علیکم۔ کسی بھی مسلک سے تعلق نہ رکھنے کا دعویٰ کرنا ایک دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ مسلک کا اختلاف عقیدوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ جب عقیدہ مختلف ہوگا تو ضرور بالضرور مسلک اور فرقہ بھی مختلف ہوگا۔ اس کے باوجود دنیا میں کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ وہ مسلک سے بالا تر صرف اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، وہ کسی ایک فرقے سے تعلق نہیں رکھتے۔ وہ نادان لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے اور اس کے ذریعے کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کہتے ہیں۔ ان کا دھوکہ اس وقت کھل کر آتا ہے جب کوئی علم والا اس بات کی تحقیق کرتا ہے کہ وہ کیا تعلیمات دے رہے ہیں، کیونکہ تعلیمات کے ذریعے ہی کسی کی اصل پہچان ہوتی ہے، چاہے وہ زبانی دعویٰ کچھ بھی کریں۔ لہٰذا تحقیق کے بعد ضرور بالضرور وہ کسی نہ کسی مسلک کے فالوورز نکلتے ہیں۔ ایسا ہی ایک دھوکہ مارکیٹ میں اسلام 360 ایپ کے نام سے ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس ایپ میں کسی مسلک کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ مسلک سے بالا تر اسلام کی تعلیم ہے۔ اس دعوے کی سچائی جاننے کے لیے جب اس ایپ سے ملنے والی تعلیمات پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں غیر مقلدین وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کی تعلیمات بھری گئی ہیں۔ اس بات کا پہلا ثبوت اس ایپ کا نام ہے۔ بنانے والے زاہد حسین چھیپا نے اسلام 360 نام رکھنے کی یہ وجہ بتائی کہ قرآن اور حدیث دو ہی چیزوں سے اسلام مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اس ایپ میں قرآن اور حدیث کی کتابیں شامل کر کے اسے اسلام 360 کا نام دے دیا ہے۔ جس طرح 360 ڈگری پر دائرہ مکمل ہو جاتا ہے، اسی طرح قرآن و حدیث پڑھنے سے اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، صرف قرآن اور حدیث حجت ہونے کا عقیدہ غیر مقلدین وہابیوں کا ہے، جو کہ ایک فرقہ ہے۔ 200 سال پہلے اس فرقے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس ایپ میں اسی فرقے کی تعلیم دی گئی ہے، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور سے 4 چیزیں حجت و دلیل مانی گئی ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ مسلمانوں کے اس عقیدے کے برخلاف اس ایپ میں وہابی فرقے کی تعلیم موجود ہے۔ دوسرا ثبوت اس ایپ میں بتایا گیا نماز کا طریقہ ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع یدین کرنا، یعنی دونوں ہاتھ اٹھانا، یہ غیر مقلدین وہابی فرقے کی نماز کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ نماز جنازہ کا طریقہ بھی وہابی فرقے والا دکھایا گیا ہے۔ تیسرا ثبوت، اس ایپ کے قرآن پیج میں سبجیکٹس کے نام سے ایک کالم بنایا گیا ہے۔ نیو ورژن کے اس کالم میں 1713 عنوانات رکھے گئے ہیں۔ سبھی سبجیکٹس کو میں نے اسٹڈی کیا۔ ان میں سے اکثر سبجیکٹس وہابی عقائد و نظریات کے مطابق سیٹ کیے گئے ہیں، جیسے کہ ایک عنوان رکھا ہے: جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، یہ کہہ کر نظر و نیاز کو ناجائز سمجھنے کا اپنا عقیدہ ظاہر کیا۔ اسی طرح ایک عنوان ہے: قیامت کے روز کوئی دوستی یا سفارش نہیں بلکہ صدقات و خیرات کام آئیں گے، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، مشرکین مکہ کا عقیدہ۔ اس طرح کے عنوانات سے شفاعت کے انکار کا عقیدہ ظاہر کیا۔ پھر عنوان بنایا: خاتم الانبیاء کا اعلان، میں عالم الغیب ہوں نہ فرشتہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی نفی، میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں نہ علم غیب جانتا ہوں، اعلان محمد۔ ایسے عنوانات بنا کر نبی کے غیب جاننے اور آپ کے صاحب اختیار ہونے کا انکار انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح وہابیوں کے عقائد پر کئی سبجیکٹس بنائے گئے ہیں، جیسے کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد کام نہیں آ سکتی، غیر اللہ کو پکارنے والوں کی بوقت مرگ اور روز قیامت حالت زار، میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، پیغمبر کی وضاحت، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں، غیر اللہ کو پکارنا پانی کو اپنی طرف بلانے کی مانند ہے، میں تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن میری جانب وحی آتی ہے، اعلان محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور بعث بعد الموت کا بیان، اے نبی، ایک وقت تھا جب تجھے کتاب اور ایمان کا کچھ علم نہ تھا، میں کوئی نیا نبی ہوں، نہ مجھے معلوم ہے کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مردوں اور بہروں کو سنوانا اور کفار کو ہدایت دینا نبی کے بس میں نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اسی طرح کے کئی سبجیکٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ طور پر ترتیب دیے گئے ہیں، جو کہ وہابی عقائد کے اعتبار سے اسلام کی تعلیم ہے۔ وہی تعلیم اس پیج میں دی گئی ہے، جبکہ قرآن مجید کا ایسی باتوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ وہابیوں کے من گھڑت ترجمے ہیں۔ چوتھا ثبوت، صرف اردو ترجموں میں دوسرے مسالک کے آپشنز رکھے گئے ہیں، لیکن رومن، ہندی اور انگریزی وغیرہ ترجمے صرف اور صرف وہابی ترجمے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ایپ میں فلیشز کے نام سے ایک کالم ہے، جس میں ایک ایک قرآنی آیت کو بہترین ڈیزائننگ والے بیک گراؤنڈ پر سیٹ کر کے اسے شیئر کرنے کا آپشن دیا گیا ہے۔ اس جگہ آیات کے جو ترجمے ہیں وہ صرف وہابی ترجمے ہیں۔ پانچواں ثبوت، اب تک جو باتیں ہوئیں وہ اس ایپ کے قرآن پیج کے بارے میں تھی۔ اس ایپ کے حدیث پیج میں صرف 9 کتابیں حدیث کی شامل کی گئی ہیں، اور ان سب کتابوں میں جو ترجمے ہیں وہ وہابی ترجمے ہیں۔ اس حدیث پیج میں کہیں کسی سنی ترجمے کا آپشن نہیں رکھا گیا، اور ان ترجموں کے ذریعے بھی وہ وہابی تعلیمات ہی دیتے نظر آتے ہیں۔ جیسے کہ وہابی فرقے کے لوگ یہ مانتے ہیں اور بڑی بے ادبی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی ان پڑھ تھے، انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ۔ اس لیے اس ایپ میں بخاری شریف کتاب الوحی کے اندر ما انا بقارئ کا ترجمہ کیا ہے کہ حضور نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، اور ایک جگہ لکھا ہے
میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا، کسی اور کے ذریعے نہیں، کیونکہ اگر کسی اور کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنا لکھنا سکھاتا تو وہ بڑائی کا دعویٰ کرتا یا قرآن کو کسی کی نقل بتایا جاتا، اور اسی طرح کے دیگر الزامات لگائے جا سکتے تھے۔ ان الزامات کا دروازہ بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو امی بنایا، یعنی دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہوا بنایا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ لہٰذا ما انا بقارئین کا ترجمہ ہوگا کہ میں پڑھنے والا نہیں، یعنی میں کسی اور کے کہنے پر پڑھنے والا نہیں۔ پھر جب فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نام سے پڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، لیکن وہابیوں نے حدیثوں کے ترجموں میں گڑبڑ کر کے اپنے عقیدوں کی تعلیم دی ہے۔ چھٹا ثبوت، اوپن کرتے ہی ہوم پیج پر کوئی بھی ایک آیت اور کوئی بھی ایک حدیث دکھائی جاتی ہے، ان کا ترجمہ بھی بائی ڈیفالٹ وہابی ترجمہ ہی دکھایا جاتا ہے۔ ساتواں ثبوت، کسی حدیث کو اوپن کرنے کے بعد لیفٹ سائیڈ میں اس حدیث کا سٹیٹس دکھایا گیا ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا حسن یا غریب ہے یا ضعیف ہے وغیرہ۔ یہ سٹیٹس بھی غیر مقلد وہابی مولویوں کے مطابق لگایا گیا ہے۔ کئی ایک جگہ تو اصل کتاب میں جو حکم تھا اسے ہٹا کر ان وہابیوں نے اپنے حساب سے حکم لگا دیا ہے، جیسا کہ اگر ترمذی شریف میں امام ترمذی نے کسی حدیث کو حسن کہا ہے اور وہ حدیث اگر سنیوں کے عقیدے کو مضبوط کرنے والی ہے تو اس ایپ میں اس حدیث کو حسن لکھنے کے بجائے ضعیف لکھ دیا گیا ہے۔ آٹھواں ثبوت، احادیث کی جتنی کتابیں ایپ میں دکھائی گئی ہیں وہ اصل میں جیسی ہیں ویسی نہیں دکھائی گئی، بلکہ بہت ساری جگہ رد و بدل کیا گیا ہے، اور اس رد و بدل کی وجہ بھی یہی رہی ہے کہ جو عبارت ان وہابیوں کے نظریات کو غلط ثابت کرتی ہو اس میں چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے یا پھر اسے کتابوں سے غائب ہی کر دیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننی ہو تو مفتی راشد محمود رضوی کی تحقیق ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ نواں ثبوت، اس ایپ کو استعمال کرنے کے لیے زاہد حسین چھپا نے جو سرٹیفکیٹس حاصل کی ہیں وہ تمام وہابی اداروں کی ہیں۔ 10واں ثبوت، اسلام 360 آفیشیل یوٹیوب چینل پر صرف وہابیوں کے بیانات اپلوڈ ہیں۔ ان سب ثبوتوں کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی ان پڑھ، اندھا یا دھوکے باز ہی کہے گا کہ یہ ایپ تمام مسلک سے بالا تر صرف اسلام کی تعلیم کے لیے بنائی گئی ہے، اس کا کسی جماعت، کسی فرقے، کسی مسلک سے تعلق نہیں۔ بہرحال اپنے ایمان و عمل کی فکر کرنے والوں کے لیے اتنے ثبوت کافی ہیں، اور دین سے متعلق آوارہ مزاج لوگوں کے لیے کروڑوں ثبوت بے اثر ہوتے ہیں، اس لیے اتنے پر ہی اکتفا کرتی ہوں۔ حقیقت جاننے کے بعد ہم پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنا فرض ہے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ سورہ انعام آیت نمبر 68۔ اگر آپ بھولے سے ایسے ہی کسی دھوکے کا شکار تھے تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اس سے دور ہو جائیں، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تعلیمات سے ہی گروہ کی پہچان ہوتی ہے، چاہے وہ اپنے اوپر کوئی لیبل لگائے یا نہ لگائے۔ اس لیے کسی کی مکاری کو بھولا پن نہ سمجھیں، تحقیق کریں، اس بات پر غور کریں کہ بھولا مکار کیا تعلیم دے رہا ہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اللہ کے ہو کر رہیں۔ اللہ حافظ۔